اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت نام جو نہ صرف دل کو سکون پہنچانے کا باعث ہے بلکہ اس نام کی برکت سے ڈوبتی کشتیاں کنارے لگ جاتی ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اللہ حقیقتاً اتنے کریم اور اتنے رحیم ہیں کہ انسانی تصور ممکن ہی نہیں۔ وہ کس کس مقام پر اپنے بندے کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے جو شاید ہماری عقل اور سمجھ سے بھی باہر ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہوں، پریشان ہوں یا الجھے ہوں تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ کوئی خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے اور جانے بغیر کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، حتیٰ کہ ہمارے دل میں چلنے والے خیالات تک کو وہ جانتا ہے۔ وہ آپ کو نہ صرف راستہ دکھاتا ہے بلکہ آپ کو اس مشکل سے ایسے نکالتا ہے جو آپ کی عقل سے بھی ماورا ہے۔ ہم سب اپنی زندگیاں بس گزار رہے ہیں، مجھ سمیت اگر آپ 80% لوگوں سے پوچھیں گے، کسی کا بھی زندگی کا وہ خاص پرسپیکٹو نہیں ہوگا۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور جب تک انسان اس مقصد تک نہیں پہنچتا وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تشریح کو غور سے پڑھیں، سمجھیں کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی طاقت کو بیان کیا ہے۔ یہ سورت انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لا کھڑا کر دیتی ہے۔ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا کون، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، الحمدللہ۔ پھر ہمیں پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ دنیا میں تھامنے اور چلانے والا کون ہے؟ الرحمن۔ آخرت میں ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ الرحیم۔ ہمیں دار دنیا سے آخرت منتقل کرنے والا اور وہاں ہمیں انصاف دینے والا مالک یوم الدین۔ جب ہماری پیدائش سے لے کر ہمیں اگلے جہان لے جانے والا صرف اللہ، تو پھر بس اسی کے بندے، اسی کے غلام۔ ایاک نعبد۔ جب غلامی اس کی اختیار کی تو اب تو مر کے بھی اسی کے سامنے جھکیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ آپ سے آپ کو ہی مانگتے ہیں، وہ راستہ جو سیدھا آپ تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں انعام یافتہ افراد میں شامل کرا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور ہمیں گمراہی اور آپ کے غضب سے بچا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ غور کیجئے کس خوبصورتی سے پہلے اس نے اپنے رب ہونے کا، قادر مطلق ہونے کا بتایا، پھر اپنی رحم کی صفات اور اپنے غضب سے بچنے کی تنبیہ کی۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، یعنی اللہ نے تمام مخلوق سے افضل بنایا، تو کیا ہمارے اعمال بھی افضل نہیں ہونے چاہیے؟ یقیناً ہونے چاہیے۔ علامہ اقبال نے یہ جو شعر لکھا، اس کے اندر وہ تمام صفات ہیں جو بطور اشرف المخلوقات ہم میں ہوں تو ہمارا کیا مقام ہوگا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ بڑی حکمت اور تدبر والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اس نے تو اپنی محبت کو 70 ماؤں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، تو وہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بندے کے دل میں کیا خیال ہے وہ تک جانتا ہے۔ اس کی صفات اس کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کیا رحمتیں، نعمتیں، برکتیں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کی، اگر اس کی نعمتوں کا شمار کرنے لگ جائیں تو تھک جائیں گے، لیکن اس کی نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اس کے دیے گئے مقام، مرتبے و فضیلت ہماری عقل اور سمجھ سے باہر ہیں۔ ہم سب دنیا کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے کوانٹمز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کوانٹم انسان کی عقل اور سمجھ سے ماورا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مختلف مقام پر مخاطب کر کے سب بتایا کہ زندگی کن بنیادوں پر گزارنی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کن باتوں سے خود کو بچانا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 170 ہے، اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ کیا یہ الفاظ ہمیں بتانے کو کافی نہیں کہ اللہ کے احکام کتنے واضح ہیں؟ جس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہے گا۔ کیا یہ آیت ہمیں یہ واضح نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے دو نگہبان ہماری ہر حرکت کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں؟ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ان سب احکامات میں ایک واضح حکم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں۔ نوازنے پہ تو اللہ تعالیٰ سب کو نوازتے ہیں، جو ان کو مانتے بھی ہیں اور جو ان کو نہیں بھی مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بشارت کی خبر کن لوگوں کو دی؟ جو اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور انسان جب جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بات سوچ کے اتنا رونا آتا ہے کہ انسان کتنا بے صبرا اور ناشکرا ہے، کہاں کہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن میرا اللہ کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا تدبر والا ہے، بندے کو ہر اس مشکل سے نکالتا ہے جو انسانی گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر اس جگہ پہ مدد کرتے ہیں جہاں پر آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان فطرتاً کمزور واقع ہوا ہے، وہ ہر کام میں جلد باز ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو دل میں ہو فوراً مل جائے۔ صبر کے ساتھ جو راحت اور دیر پا سکون ہے وہ کبھی بھی آپ کو جلد بازی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ صبر کیا جاتا ہے، صبر مانگا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ نہایت پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر، اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے سے بہت قریب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی دعا میں اللہ سے مانگیں۔ اگر دین اور دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کی محبت مانگیں، وہ دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اللہ نے تو خود فرمایا ہے کہ میرا رحم میرے غضب پر غالب ہے، اس کا رحم مانگیے۔ اگر دین اور دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اس کے رحم کا تو وہ مثال ہے کہ ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو میئر کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور اتنے کریم ہے کہ بندہ جب جب اسے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اتنی ہی بار نگاہ فرماتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں کہ مانگ، تجھے کیا چاہیے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیشہ ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ آپ کسی معمولی ہستی سے نہیں مانگ رہے، آپ تو اس قادر مطلق سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ میں تمام دنیا کی اور آخرت کی شے ہے۔ تو اللہ سے اللہ کو مانگیے۔